چاند بھائی، رابطہ جس کا نہیں ہے صاحب تطہیر سے، وہ دعا محروم رہتی ہے سدا تاثیر سے۔ رابطہ جس کا نہیں ہے صاحب تطہیر سے، وہ دعا محروم رہتی ہے سدا تاثیر سے۔ اور آسیہ ہوں مریم و حوا ہوں یا ہوں ہاجرہ، آسیہ ہوں مریم و حوا ہوں یا ہوں ہاجرہ، کس کے بیٹے ہیں بتاؤ شبر و شبیر سے؟ کس کے بیٹے ہیں بتاؤ شبر و شبیر سے؟ اور پھر ہر کس و ناکس کوئی کیا خدمت زہرا کرے، ہر کس و ناکس کوئی کیا خدمت زہرا کرے، یہ شرف جبریل ملتا ہے بڑی تقدیر سے۔ ہر کس و ناکس کوئی کیا خدمت زہرا کرے، یہ شرف جبریل ملتا ہے بڑی تقدیر سے۔ اور ہے فدق کے چھیننے والوں سے زہرا کا سوال، ہے فدق کے چھیننے والوں سے زہرا کا سوال، چھین کر دیکھیں ذرا جنت میری جاگیر سے۔ ہے فدق کے چھیننے والوں سے زہرا کا سوال، ہے فدق کے چھیننے والوں سے زہرا کا سوال، چھین کر دیکھیں ذرا جنت میری جاگیر سے۔ اور بالیقین زرغان کو بھی حشر کے میدان میں، بالیقین زرغان کو بھی حشر کے میدان میں، ہے شفاعت کا بھروسہ مادر شبیر سے، ہے شفاعت کا بھروسہ مادر شبیر سے۔ حضرات، کل کی مجلس بھی انشاءاللہ ٹھیک 7:30 بجے شروع ہو جائے گی، اور کل کی مجلس کو عزت مآب والی جناب مولانا ضمیر الحسن صاحب قبلہ بنارس خطاب فرمائیں گے، لہذا تمام مومنین سے گزارش ہے کہ وقت مقررہ پر تشریف لا کر ثواب دارین حاصل کریں۔ آئیے حضرات، انہی اشعار کے ساتھ ہم گزارش گزار ہیں عالی جناب مولانا سید ادیب حسن زید پوری صاحب قبلہ JMU کی بارگاہ میں کہ زیب منبر ہو کہ اپنے بصیرت افروز بیان سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائے۔ آپ حضرات سے گزارش ایک نعرہ صلوات ان کے استقبال کے لیے عنایت فرمائے۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی العربی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی اللقطی المطلبی، صاحب التاج والمعراج الرسول المسدد والنبی الممجد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وسخاوتہم وشجاعتہم وولایتہم وطہارتہم وعظمتہم وعطشہم اجمعین، من الآن الى قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی قرآن کریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صلوات۔ قرآن کریم کا مختصر سا سورہ ہے، اعلان قدرت ہو رہا ہے کہ والعصر، عصر کی قسم،
گزشتہ اس سے پہلے ایام ازا کی مجالس میں اسی سورہ کے ذیل میں نے کچھ چیزیں عرض کی تھی، بس تمہید کے چند لمحے اور جس کی بارگاہ میں یہ مجلس ہے وہاں تک لے چلنا چاہتا ہوں۔ اعلان ہو رہا ہے عصر کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے، یعنی وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو لوگ ایمان لائے، تنہا ایمان لے آئے، خسارے سے بچ گئے، نقصان سے بچ گئے، تو شاید جواب قدرت آئے کہ یہ تو تمہارے دل کی بات ہے، کیسے پتا چلے کہ تم مومن ہو؟ وعملوا الصالحات، اعمال صالحہ انجام دو۔ جس کی مناسبت کی مجلس ہے، ذرا سوچ لیجئے، کلمہ پڑھنے والے ہزاروں تھے، اعمال صالحہ انجام دینے والا کوئی نہیں تھا۔ وعملوا الصالحات، جو کچھ دل میں ہے اسے اپنے اعضاء و جوارح سے ظاہر کرو۔ ایمان لے آئے، اعمال صالحہ انجام دے دی، اب ہم خسارے سے بچ گئے، تو شاید جواب قدرت آئے کہ یہ تو تم نے اپنے لیے کیا ہے۔ جس سماج اور جس معاشرے میں تم زندگی گزار رہے ہو اس کا بھی تو تمہارے اوپر حق ہے۔ اس سماج اور اس معاشرے کے لیے تم نے کیا کیا؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، حق اور صبر کی تلقین کرتے ہیں، وصیت کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نظر قدرت میں معاشرہ بڑا اہمیت رکھتا ہے، بہت توجہ چاہ رہا ہے، اس لیے کہ قدرت نے اس وقت تک کامیاب ہونے کی سند نہیں بیان کی ہے جب تک حق اور صبر کی تلقین کی گفتگو نہیں کر لی۔ بہت توجہ چاہ رہا ہے، نظر قدرت میں معاشرہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اگر کلام مجید دیکھیں یا اقوال معصومین دیکھیں، دونوں کو اگر آپ دونوں کا مشاہدہ کریں تو دونوں جگہ آپ کو چیز ملے گی کہ دونوں جگہ کم سے کم کلام مجید میں جہاں تک میرا ناقص مطالعہ ہے تقریباً 56 یا 57 جگہیں ایسی ہیں جہاں معاشرے سے متعلق گفتگو کی گئی ہے۔ مثلا جیسے اعلان ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تعاونوا علی البر والتقوی، ایک دوسرے کی تقوی میں اور نیکیوں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، لیکن دشمنی میں اور برائی میں ایک دوسرے کی مدد مت کرنا۔ یعنی قدرت ہمارے سماج کو بہتر دیکھنا چاہتی ہے، بدتر نہیں دیکھنا چاہتی۔ اگر معاشرے کے سلسلے میں اور مطالعہ کیجئے تو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کہ اپنے معاشرے کو اگر بہتر بنانا چاہتے ہو تو علم عام کرو، اس لیے کہ جب علم تمہارے معاشرے میں ہوگا تو اس کی روشنی میں تم گمراہی سے بچ جاؤ گے۔ بہت توجہ چاہ رہا ہوں، یعنی ایک طرف قرآن بھی معاشرے کی گفتگو کر رہا ہے، دوسری طرف معصومین بھی معاشرے کی گفتگو کر رہے ہیں، اور جہاں تک میرا ناقص مشاہدہ ہے معاشرہ بھی بڑا اہم ہوتا ہے۔ اگر معاشرے میں کوئی اچھی بات رائج ہو جائے تو اسے بھی ختم کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اور اگر معاشرے میں کوئی بری بات رائج ہو جائے تو اسے بھی ختم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اگر معاشرے میں کوئی اچھی چیز جڑ پکڑ جائے، مثلا کوئی بزرگ نیکی کر کے گئے تھے، جیسے مثلا پانی پلانا، اور وہ معاشرے میں عام ہو گیا تو پھر اب اسے جلدی ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح اگر معاشرے میں کوئی برائی عام ہو جائے تو اسے بھی ختم نہیں کیا جا سکتا۔ مثال دے دوں سامنے کی چیزیں، میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، فرض کیجئے میں اپنے وطن سے یہاں آ رہا تھا، ٹرین کا سفر تھا، نماز کا وقت راستے میں آیا، آگے گزر گیا، جب ہم یہاں پہنچے کسی میرے بھائی نے آگے پوچھا، مولانا صاحب یہ بتائیے جب آپ ٹرین میں تھے تو آپ نے نماز کیسے پڑھی؟ ہم نے کہا ارے بھائی مسئلہ نہیں ہے، وہ قضا ہو گئی تھی، پڑھ لیں گے۔ واجب ہے لیکن اسے اتنا ہلکا کر دیا کہ گویا احساس جرم بھی نہیں۔ بہت توجہ چاہ رہا ہوں، لیکن یہ پورا مجمع بیٹھا ہوا ہے، ان میں سے آپ کسی سے پوچھ لیجئے اس سال آپ نے نماز عید پڑھی تھی تو کہیں گے اب اتنے خراب بھی مسلمان نہیں ہیں کہ عید کی نماز نہ پڑھیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ غیبت امام میں نماز عید ہے مستحب، اور نماز پنجگانہ ہے واجب، یہ ہے آپ کی ڈیوٹی۔ مستحب اور واجب کا فرق، مستحب اگر انجام دیا ہے تو ثواب ہے، نہیں انجام دیا تو کوئی گناہ نہیں ہے، جبکہ واجب یہ ہے کہ آپ کو کرنا ہے، کیا
تو ثواب، نہیں کیا ہے تو گناہ۔ لیکن جب سماج مستحب کو واجب سے آگے بڑھا دیتا ہے تو پھر واجب کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے کہ احساس جرم بھی نہیں ہوتا۔ نہ یقین ہو تو کسی جنازے میں کھڑے ہو کے دیکھ لیجئے گا کہ جب جنازے کو قبر میں اتارا جانے لگتا ہے تو کدھر سے اتارا جائے یہ مستحب ہے، اس پر بحث ہوتی ہے، مگر مرنے والے کو صحیح غسل دیا گیا یا نہیں کبھی اس پر بحث نہیں ہوتی۔ یعنی سماج معاشرہ اہم ہے، نیکی رائے تو قیامت تک چلیے، برائی رائے تو قیامت تک چلیے۔ اب آپ سوچئے کہ جب معاشرے کی اتنی اہمیت ہے تو پھر نظر مشیت میں اس معاشرے کی اصلاح کے لیے کتنی اہمیت ہوگی۔ بہت توجہ چاہ رہا ہوں، آدم سے لے کے پیغمبر اسلام کے اعلان نبوت تک اللہ ہمیشہ صنف نازک کو بہتر دیکھنا چاہتا تھا۔ نہ ہوتا تو جناب آدم کے ساتھ پہلی خاتون جناب حوا، لیکن قدرت نے اتنا اہم درجہ دیا کہ جناب آدم سے کہہ رہا ہے یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ وکلا منھا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرۃ۔ اے آدم تم اور تمہاری زوجہ برابری کا حق دیا ہے۔ بہت توجہ چاہ رہا ہوں، یہ جو ہمارے سماج میں رائے ہے نا کہ عورت ہے تو اس کا کہنے کا بولنے کا حق نہیں ہے، شریعت نے برابری کا درجہ دیا ہے۔ اے آدم تم اور تمہاری زوجہ جنت میں جہاں جاؤ وہاں جاؤ، جو دل چاہے وہ کھاؤ، لیکن بس ایک چیز ولا تقربا هذه الشجرۃ، اے آدم اس شجرے کے قریب نہ جانا۔ اچھا یہ شجرہ تھا کیا؟ اب جن لوگوں نے تفسیر لکھی، کسی نے لکھا گیہوں کا درخت تھا، کسی نے لکھا جو کا درخت تھا، مجھے اس سے کوئی بحث نہیں، لیکن تھا شجرہ۔ جو لفظ قدرت نے استعمال کیا میں ابھی وہی لے لیتا ہوں، تھا کوئی شجرہ۔ صاحب یہ شجرہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں بھی بحث ہوتی ہے۔ اچھا پوری زندگی گزر جائے کبھی اپنے شجرے کا خیال نہیں آتا ہے، لیکن ایک موقع پہ ضرور خیال آتا ہے، شادی کا موقع جہاں شجرے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت توجہ چاہ رہا قدرت نے کفو کہا ہے، شجرہ نہیں کہا ہے۔ اگر کفو دیکھ کے لائیے گا تو فاطمہ بنت اسد ہوگی، ام البنین ہوگی، مگر کردار اس معیار کا ہوگا کہ بدن سے علی اور عباس پیدا ہوں گے۔ سلامات بھیجیے شادی میں دیکھ ڈالیے، کہیں شریعت کا خیال نہیں آتا ہے، صرف ایک موقع وہ بھی بڑا مظلوم، مہر، اور مہر میں بھی جب آتا ہے 4 لاکھ روپے ولیمے میں خرچ کر دیں گے اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا ہے، لیکن مہر میں جہاں 14,000 سے اوپر معاملہ بڑھنے لگتا ہے تو پیشانی پہ بل پڑنے لگتے ہیں۔ اور گفتگو آ گئی ہے، ذمہ داری سمجھتا ہوں ایک مسئلہ کہنا، مہر کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر آپ فوراً ادا کر سکتے ہیں تو ادا فوراً کیجئے، اور سیرت مولا کائنات بھی یہی ہے۔ مولا کائنات نے اب سے پہلے مہر پیغمبر کے حوالے کر دی تھی، اور شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر دل میں پہلے ہی سے یہ نیت ہے کہ ہمیں مہر ادا نہیں کرنا ہے، بخشوانا ہے، تو نکاح نہیں صحیح ہے۔ یہ شرعی مسئلہ ہے کہ اگر دل میں نیت ہے کہ میں دوں گا ہی نہیں، معاف کروا لوں گا۔ معاف کرنا زوجہ کا آخری حق ہے، وقت آخر جب آپ پوری زندگی محنت کر کے تھک گئے نہیں ادا کر سکے تو وہ زوجہ کا حق ہے کہ آخری وقت میں چاہے تو معاف کرے چاہے تو نہ کرے۔ بہرحال گفتگو کسی اور طور سے کہیں اور ہو گئی۔ پروردگار نے اتنا اہم درجہ دیا خاتون کو، جنت میں جاؤ جا کے رہو۔ جناب آدم سے کہا گیا پوری جنت تمہاری ہے مگر اس شجرے کے قریب۔ اب تفصیل لکھنے والوں نے لکھا وہ شجرہ جو بھی رہا اس سے بحث نہیں ہے، مگر منسوب تھا شہزادی کونین سے۔ جناب آدم گئے نہیں، کسی وسیلے سے اس شجرے کی کوئی چیز جناب آدم تک آ گئی تو مزاج مشیت پر بل پڑ گئے، اے آدم ہم نے منع کیا تھا، اے آدم جنت سے نکل جاؤ۔ تو اگر شہزادی سے منسوب کوئی شجرہ بھی ہو جائے اور اس کی چیز کسی وسیلے سے آ جائے تو پروردگار اسے برداشت نہیں
کے ذریعے امتحان ہوا، صرف منع کیا گیا تھا نہ جانا، لیکن چلی گئی۔ بہت توجہ چاہو، کچھ خواتین ہیں جنہیں اللہ نے چنا، جناب سارا منزل امتحان میں آئی ہے، کامیاب نہیں ہے، قدرت نہیں ہے، چنا ہے، لیکن بس ایک صفت، جناب حاجرہ بڑی باعزمت خاتون ہے، ایک صفت کے ذریعے امتحان ہوا کہ بچہ پیاس سے ایڑیاں رگڑ رہا تھا۔ جو لوگ حج کرنے گئے گواہی دیں گے، 2 پہاڑیاں صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگا رہی تھی، امتحان دیا، پاس ہو گئی، بڑی باعزمت خاتون۔ جناب مریم کی ساری فضیلت کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے یا مریم ان اللہ اصطفاک و طہرک و اصطفاک علی نساء العالمین، اے مریم تمہیں اللہ نے چن لیا، برگزیدہ کیا، منتخب کر لیا عالمین کی خواتین میں سے۔ جناب مریم کی ساری فضیلت کیا ہے؟ خالی ایک فضیلت ہے کہ جناب عیسیٰ کی ماں ہے۔ بقول علامہ اقبال، مریم عزیز نسبت عیسیٰ عزیز، اس سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ مریم کی ساری فضیلتیں اس لیے ہیں، ایک نسبت ہے کہ ایک معصوم کی ماں ہے، تو اگر ایک معصوم کی ماں ہونے پر مریم کی اتنی فضیلتیں ہو سکتی ہیں، تو سیدہ ایک معصوم کی بیٹی ہے، ایک معصوم کی زوجہ ہے، 2 معصوم کی ماں ہے۔ منتخب کیا ہے اللہ۔ تو سوچئے خواتین کا انتخاب تو ہوتا تھا، لیکن دار پیغمبر آتے آتے یہ مزاج کچھ اتنا بدل گیا کہ جس شہر میں اللہ کا گھر تھا، اس شہر میں خاتون کا سانس لینا مشکل ہو گیا۔ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، تاریخ کی کتابیں اٹھا کے مطالعہ کیجئے۔ جس شہر میں خدا کا گھر تھا، اس شہر کی 3 آبادیاں تھی، وہاں پر سب سے بڑی آبادی کفار و مشرکین کی، دوسرے نمبر کی آبادی یہودیوں کی تھی، تیسرے نمبر پہ جو آبادی تھی وہ عیسائیوں کی تھی۔ جو کفار و مشرکین تھے، جن کی آبادی سب سے بڑی تھی، ان کے یہاں اگر بیٹی پیدا ہو جاتی تھی تو اسے ننگوار سمجھا جاتا تھا۔ تاریخ گواہی دیتی ہے کہ اگر بیٹی پیدا ہو جاتی تھی تو اسے لے جا کے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ قرآن کا سورہ کوثر اسی طرف اشارہ کرتا ہے، اعلان ہوتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، میدان محشر میں یہ لڑکیاں کھڑی ہو کے سوال کریں گی، بتاؤ ہمیں کس جرم میں قتل کیا گیا تھا۔ پیغمبر اسلام کے اعلان رسالت سے پہلے اللہ کا گھر اس شہر میں ہے، اس کا عالم یہ ہے، سب سے بڑی آبادی کا نظریہ یہ ہے کہ اگر ان کے اندر کوئی خاتون پیدا ہو جائے تو اسے زندہ رہنے کا حق نہیں تھا۔ مکے کے اندر جو دوسری بڑی آبادی تھی یہ یہودیوں کی تھی۔ یہودیوں کی آبادی کا عالم یہ تھا کہ ان کا مذہبی مجرم وہ ہوتا تھا جو توریت مقدس کو جلا دے، لیکن ان کا نظریہ یہ تھا کہ اگر ان کی مذہبی کتاب کسی خاتون کے ہاتھوں تک پہنچنے والی ہو تو اس سے پہلے اسے جلا دینا بہتر ہے۔ یہ مکے کے اندر کی دوسری بڑی آبادی کا نظریہ تھا۔ پہلی آبادی زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، دوسری آبادی پیدا ہوئی ہے، زندہ رہ سکتی ہے مگر مذہب کے قریب نہیں آ سکتی۔ گویا مذہب کے اوپر مرد سالاری نظام کا اجارہ تھا۔ تیسری آبادی عیسائیوں کی، عیسائیوں کا نظریہ تھا کہ اگر بیٹی پیدا ہوئی ہے تو زندہ رہ بھی سکتی ہے، مذہب پہ عمل بھی کر سکتی ہے، لیکن یہ کہتے تھے عورت کو اس کے کسی بھی نیک عمل کی جزا نہیں ملے گی۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ اسی عورت کی وجہ سے ہم جنت سے نکالے گئے تھے، اب یہ پلٹ کے جنت میں نہیں جا سکتی۔ تو یہ 3 آبادیاں، تینوں کے نظریات، پہلا زندہ رہنے ہی کا حق نہیں ہے، دوسرا زندہ رہ سکتی ہے مگر مذہب کے قریب نہیں آ سکتی، تیسرا زندہ بھی رہ سکتی ہے، مذہب کے قریب بھی آ سکتی ہے مگر اس کو کسی نیک عمل کی جزا ملنے والی نہیں ہے۔ مکے سے زیادہ تہذیب یافتہ قوم مصر کی کہلاتی تھی۔ احرام مصر میں بیٹھے ہوئے اہرمن جب فیصلہ سناتے تھے تو ہمیشہ خواتین کے خلاف ہوا کرتا تھا۔ جب مصر کے دریائے نیل میں طغیانی نہیں آتی تھی، کھیتوں تک پانی نہیں پہنچتا تھا، تو قبیلے کی حسین و جمیل لڑکیوں کو لا کے دریائے نیل کے کنارے قتل کیا جاتا تھا تاکہ ان کا خون دریائے نیل میں شامل ہو جائے، خدائے نیل ان سے خوش ہو جائے، ان کے کھیتوں تک پانی پہنچ جائے۔ تو سوچئے ترقی یافتہ قوموں کے نزدیک ایک عورت کا قتل کر دینا کوئی بات
بات ہی نہ تھی. سب سے زیادہ ترقی یافتہ قوم اس دور میں رومن امپائر کہلاتے تھے، جیسے آج کے زمانے میں یورپین کلچر کہلاتا ہے. 1400 سال بعد جب ہم ترقی یافتہ کلچر کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ آج یورپ کے اندر اگر ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو اولڈ ایج ہوم بنا دیے گئے ہیں، جہاں بوڑھے ماں باپ کو لے جا کے ڈال دیا جاتا ہے. بیٹا کبھی خبر لینے بھی نہیں جاتا. تو وہ تہذیب ہمیں کیا سکھائے گی؟ جو اپنے جنم دینے والوں کی خدمت نہ کر سکے وہ انسانیت کی خدمت کیا کرے؟ جیسے آج کے زمانے میں یورپی کلچر، ایسے اس زمانے میں رومن امپائر کلچر ہوا کرتا تھا. آج بھی آپ دیکھ لیجئے یورپین کلچر میں ایک عورت کو صرف ایک شو پیس بنا کے رکھ دیا گیا ہے. خاتون کی ان کے سماج میں کوئی عزت نہیں ہے. ایسے ہی اگر آپ جائیے اس دور میں تو رومن امپائر کے ہاں آپ کو ایک تصور ملے گا کہ سماج میں جو برائیاں آتی ہیں یہ عورتوں کی دین ہے. اس زمانے میں آسمان کے اوپر ایک عورت بیٹھی ہے جس کا نام پنڈورا ہے. یہ جتنی بلائیں آتی ہیں یہ اسی پنڈورا کی دین ہے. لہذا جب سماج میں کوئی مصیبت آئے تو اس پنڈورا کو ان عورتوں کو تازیانے مارو، اس پنڈورا کو اذیت ہوگی، تمہاری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی. یہ پوری تاریخ ادب ہمیں بتاتی ہے کہ ایک عورت کے لیے پیغمبر اسلام کے اعلان رسالت سے پہلے سماج میں عزت نام کی کوئی چیز نہیں تھی. آج کے ہندوستان کی تہذیب بھی بڑی پرانی تہذیب ہے، لیکن اگر ہندوستان میں حقوق خواتین کو لے کے آپ ہندوستان کی تاریخ کا مطالعہ کیجئے تو ایک بدنما داس کی طرح ایک بات ملتا ہے جس کا نام ہے ستی پرتھا، کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جاتا تھا تو عورتوں کو زندہ شوہر کی جلتی ہوئی چتا میں ڈال دیا جاتا تھا. گویا شوہر کے انتقال کے بعد اس خاتون کو سماج میں زندہ رہنے کا حق نہیں تھا. جب ترقی یافتہ لوگوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی تو اس کے اوپر ایک بڑا حسین سا پردہ یہ کہہ کے ڈال دیا گیا کہ شوہر اور زوجہ کی محبت کا تقاضا ایسا ہوتا تھا کہ اگر شوہر نہیں رہتا تھا تو زوجہ اپنی جان دے دیتی تھی. تو بھائی محبت دو طرفہ ہوتی ہے، ایک طرفہ نہیں ہوتی ہے. اگر ہندوستان کی تاریخ میں لاکھوں ستی ہونے والی عورتیں ملتی ہیں تو پھر 150 ستا ہونے والے مرد بھی تو ملے جو یہ ثابت کر سکے کہ محبت دونوں طرف سے تھی، ایک طرف سے نہیں تھی. ذہن کے گوشے تک لے چلنا چاہتا ہوں، یہ ہندوستان کی تہذیب تھی. جب ترقی یافتہ دور نے اس کے اوپر اعتراضات کیے تو ان عورتوں کو ستی ہونے سے تو بچایا گیا، مگر سماج میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی. الگ ودھوا آشرم بنا دیے گئے جہاں بیوہ عورتوں کو لے جا کے ڈال دیا جاتا تھا. ان عورتوں کو رنگین کپڑے پہننے کا حق نہیں تھا. ان خواتین کو سروں پر بال رکھنے کا حق نہیں تھا. ان خواتین کو کم سے بچوں کو آغوش میں لینے اور پیار کرنے کا حق نہیں تھا. ان خواتین کو وید مقدس کی تلاوت کی آواز سننے کا حق نہیں تھا. بہت توجہ چاہ رہا ہوں. تاریخ بتاتی ہے کہ اگر کوئی بیوہ خاتون گزر رہی ہوتی تھی اس کے کان میں وید کی آواز چلی جاتی تھی تو ہندوستان کا برہمن نظام، سالاری نظام یا عورتوں کے کانوں میں پگھلایا ہوا سیسا ڈال دیتے تھے کہ اس نے ہماری مقدس کتاب سننے کی ہمت کیسے کی. سوچئے جہاں ماحول ایسا تھا کہ خاتون کے لیے کوئی عزت نہیں تھی، پیغمبر اسلام نے آنے کے بعد خاتون کے کردار کو اتنا اعلیٰ پہنچایا کہ پیغمبر اپنی بیٹی کے لیے کہہ رہے ہیں فاطمہ تو ام ابیہا، یہ بیٹی نہیں ہے بلکہ نبوت کی ماں ہے. اب یہ بیٹی نہیں ہے، بحیثیت بیٹی نہیں ہے بلکہ نبی کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. جس سماج میں اگر مذہبی کتاب کی آواز کانوں میں چلی جائے تو پگھلایا ہوا سیسا ڈال دیا جاتا تھا. سیدہ کونین نے اس نظام میں اپنے گھر کی کنیز کا علمی معیار اتنا اعلیٰ کیا کہ ہمارے کنیز گفتگو قرآن سے کرتی نظر آ رہی. سوچئے شہزادی کونین نے ایک خاتون کے کردار، آپ حضرت ایک سلوات کے ساتھ تھوڑا سا آگے تشریف لے آئے تاکہ آپ جو باہر افراد کھڑے ان کے لیے دکھا ہو جائے. ایک سلوات کے ساتھ تھوڑا سا آگے تشریف لے.
کو کتنا اعلیٰ بنا دیا گا. صلوات میرے پر محمد والے جس سماج میں ایک عورت کو مذہب کے قریب جانے کا حق نہیں تھا, جس سماج میں عورت کے لیے جزا نام کا تصور نہیں تھا, جس سماج میں عورت کو قتل کر دینا کوئی بات ہی نہیں تھی, جس سماج میں عورتوں کو تازیانے مارنا فیشن ہو, جس زمانے میں عورتوں کو عزت و عفت دینا ممکن ہی نہ ہو, اس سماج میں شہزادی کونین نے کردار کو اتنا اعلیٰ پہنچایا کہ نبیوں کا تاجدار ام ابیہا کہہ رہا ہے. پیغمبر اسلام کی شہادت کے بعد ایک تاریخی جملہ کہہ رہا ہوں, غور کیجئے گا. پیغمبر اسلام کے بعد یہ جو در سیدہ پر آگ و لکڑی لے کے آئے تھے, بہت توجہ چاہ رہا ہوں, دنیا کہتی ہے کہ خلافت کی وجہ سے یہ لے کے آئے تھے. میں دنیا کی بات کو رد نہیں کرتا, لیکن تاریخ پڑھنے کے بعد میرا ذہن اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ سیدہ کونین نے اس جہالت کے نظام پر تعلیم کے ذریعے جو تماچا مارا تھا, یہ اس کا بدلہ لینے کے لیے آئے. سوچیے ایک خاتون نے کردار کو کہاں پہنچا دیا. معصومین کے ہمیں ملتا ہے غلاموں کو خریدتے تھے, تعلیم دے کے انہیں آزاد کر دیتے تھے کہ جا کے بستیوں میں تعلیم کو عام کرو, لیکن کسی معصوم کے غلام کے اندر یہ کارنامہ نہیں ملتا کہ اس نے قرآن کی آیات کے ذریعے گفتگو کی. یہ شہزادی کونین کی تربیت کا اثر. اب سوچئے جب ایک خاتون کے کردار کو اس مقام تک پہنچایا ہے, پیغمبر اسلام بیٹی کے لیے کریں, حدیث بار بار سنتے رہتے ہیں نا, ایک زاویہ نظر ہے ہمارا, غور کیجئے گا. پیغمبر اسلام اپنی بیٹی کے لیے کہہ رہے ہیں فاطمہ تو ام ابیہا, فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. معمولی جملہ نہیں ہے. پیغمبر, جس پیغمبر کے لیے اللہ کہہ رہا ہے وما محمد الا رسول, رسول کے علاوہ کچھ نہیں ہے, تو پیغمبر بحیثیت محمد نہیں کہہ رہے ہیں, بحیثیت رسول کہہ رہے ہیں. فاطمہ مادر رسالت ہے. توجہ چاہ رہا ہوں, فاطمہ مادر رسالت ہے. کیوں کہا پیغمبر نے, کیوں کہا؟ ایک تو پیغمبر نے سند دے دی, فاطمہ تو سیدت نساء العالمین, فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے. لیکن حضور کی ایک حدیث تھی کہ الجنت تحت اقدام الامہات, جنت ماؤں کے پیروں کے نیچے ہے. پیغمبر نے کہا تھا جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. اعلان رسالت سے پہلے پیغمبر کی ماں دنیا سے چلی گئی. اب پیغمبر کیسے ثابت کریں گے احترام مادر کیسے ہو رہا ہے؟ سیدہ کو ماں کہہ کے تعظیم کے لیے کھڑے ہو کے بتایا, جب بیٹی نہ ہو جائے تو اتنی عزت ہے تو پھر ماں کی کتنی عزت. فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. اور یہ پیغمبر کا جملہ کوئی یہ نہیں ہے کہ بحیثیت باپ کہہ رہے ہیں. پیغمبر نے یہ جو جملہ کہا ہے یہ حدیث قدسی کی تفسیر ہے. حدیث قدسی, پیغمبر پروردگار کا وہ کلام حدیث قدسی جو قرآن سے ہٹ کے ہے, اللہ اور پیغمبر کے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے اسے حدیث قدسی کہتے ہیں. حدیث قدسی میں اعلان ہوتا ہے یا احمد لولاک لما خلقت الافلاک, اے میرے نبی اگر آپ نہ ہوتے تو یہ کائنات ہی نہ ہوتی. اس کے بعد اگر یہیں تک مسئلہ ہوتا, عظمت پیغمبر ہے یقیناً, کائنات سب کا ہے, محمد کی پیشانی پر آنے والے ایک پسینے کے قطرے. لیکن حدیث قدسی اور آگے بڑھتی, لولا علی لما خلقتک,
اے میرے نبی اگر علی نہ ہوتے تو آپ کی بھی خلقت نہ ہوتی. اور اس کے بعد کا جو قیامت کا جملہ ہے لولا فاطمہ لما خلقتکما، اے میرے نبی اگر فاطمہ نہ ہوتی تو نہ علی ہوتے نہ آپ ہوتے. دنیا کہتی ہے شیعوں کی محبت ہے، عقیدت ہے، جوش ہے، جذبات ہے، خطابت ہے. نہ یہ عقیدت ہے، نہ جوش و جذبات ہے، نہ خطابت ہے، بلکہ یہ عین حقیقت ہے. حقیقت ہی یہی ہے کہ فاطمہ اس عصمت کبریٰ کا نام ہے کہ جہاں نبوتیں اور امامتیں طواف کرتی نظر آتی ہیں. اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، تاریخ ایک موقع یاد دلا دوں. پیغمبر اسلام مباہرے میں جا رہے ہیں، گھر سے چلے کس انداز سے، آگے پیغمبر، آغوش میں امام حسین، انگلی پکڑے ہوئے امام حسن، پیغمبر کی پشت شہزادی کونین، سب سے پیچھے مولا کائنات. علماء کرام نے 3 وجہ بیان کی کہ جس اعتبار سے آیت نازل ہوئی تھی اس اعتبار سے قافلہ جا رہا ہے. آیت نے کہا تھا بچوں کو لاؤ بچے ہیں، آیت نے کہا عورتوں کو لاؤ شہزادی ہے، آیت نے کہا تھا نفسوں کو لاؤ مولا کائنات ہے. گویا نیچے کارواں جا رہا ہے، اوپر آیت شائع کیے جا رہی ہے. دوسری وجہ یہ بیان کی کہ پیغمبر آگے اس لیے چل رہے ہیں کہ سیدہ کا قدم کسی نامحرم کے قدم پہ نہ پڑے. علی پیچھے اس لیے چل رہے ہیں کہ سیدہ کے قدم پر کسی نامحرم کا قدم نہ پڑے. اور علماء نے تیسری وجہ یہ بیان کی کہ سیدہ اس مرکزی عصمت کا نام ہے کہ اگر ایک قدم آگے بڑھے تو نبوت سے مل جائے، ایک قدم پیچھے ہٹے تو امامت سے مل جائے. اگر علی نہ ہوتے تو آپ نہ ہوتے، اور اگر سیدہ نہ ہوتی تو آپ دونوں نہ ہوتے. اچھا کیسے واضح ہو؟ پروردگار کہیں اس انداز سے تعارف تو کرائے. آج ہی شب جمعہ آپ نے پڑھا ہوگا جب جناب جبرائیل نے اس پنجتن کے نور کو دیکھا تو گھبرا کے سوال کیا یا رب و من تحت القصہ، محفوظ چادر کے نیچے ہے کون؟ عجیب و غریب مسئلہ ہے، روز دیکھنے والا نہیں پہچان پا رہا ہے. کہ روز الگ الگ دیکھتے تھے، جب پانچوں مل گئے کہ تو نور میں اتنی شدت ہے کہ جبرائیل کی آنکھیں خیرہ ہو گئی کہ یا رب و من تحت القصہ ہے کون چادر کے نیچے؟ جواب کیا آیا؟ ہم فاطمہ تو ابوہا. کہنا چاہیے تھا میرا نبی ہے، اس کی بیٹی، اس کا داماد، لیکن پیغمبر کو ذریعہ تعارف نہ بنایا، شہزادی کو بنایا. یہ اس کی تفسیر یہاں بیان ہو رہی ہے کہ جب بھی محتاج تعارف ہوں گے تو شہزادی کے ذریعے ہوگا. پروردگار نے کہا اگر سیدہ نہ ہوتی تو آپ دونوں نہ ہوتے. ذہن بہت پریشان تھا کہ آخر وہ کون سی حکمت تھی کہ اللہ کہہ رہا ہے اگر سیدہ نہ ہوتی تو آپ دونوں نہ ہوتے. بہت توجہ چاہ رہا ہوں، شاید اس زاویے سے آپ نے نہ سوچا ہو. پیغمبر کی ایک حدیث ہے کہ اگر سیدہ نہ ہوتی تو علی کا کوئی کفو نہیں تھا. بہت توجہ چاہ رہا ہوں، پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ اگر سیدہ نہ ہوتی تو کوئی علی کا کفو نہ ہوتا. بھائی جب کفو نہ ہوتا تو نسل امامت ختم ہو جاتی. بہت توجہ چاہ رہا ہوں، ضرورت ہے کہ کوئی خاتون ایسی ہو جو علی کی کفو بن سکے. اب مولا کائنات ہے پہلے امام، 11 اماموں کی امامت شہزادی کو دیکھ رہی ہے. اگر آپ ہے تو ہم ہیں، آپ نہیں تو ہم نہیں. پروردگار اسی لیے کہہ رہا ہے اگر سیدہ نہ ہوتی تو نہ نبی ہوتے نہ علی ہوتے. صلوات میرے پر محمد تمہاری منزلت یہ ہے کہ نبوت بھی تمہارے لیے محتاج تعارف، تمہارے ذریعے ان کا بھی تعارف، تمہارے ذریعے امامت کی بھی تعارف. اب سوچئے ایسی خاتون عالم
بقول نباز حضرت جناب ڈاکٹر پیام اعظمی صاحب کہ عرش اعظم سے چلا شان سخاوت دیکھ کر دہر کا سورہ بعز و شان نیچے آ گیا، دست زہرا کی لطافت نفس زہرا کی کشی، روٹیاں اوپر گئی قرآن نیچے آ گیا۔ دیکھو اوپر سے کسی چیز کا نیچے آنا آسان ہوتا ہے، لیکن نیچے سے کسی چیز کا اوپر جانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن یہ زہرا کے ہاتھ کا کمال کہ روٹیاں جنت کی زینت بن گئی۔ اب سوچئے ایسی خاتون اگر ہو، ایسی خاتون، اور اس سے یہ کہا جائے کہ اگر صدق آپ کہے تو ثابت کیجئے۔ شہزادی کونین دربار خلافت میں مقدمہ لے کے گئی ہیں، دعویٰ ہے کہ فدق میرا ہے۔ اور توجہ چاہ رہا ہوں، ایک زاویہ ہے، شاید میں سوچا ہوں، شہزادی اپنا مقدمہ لے کے گئی، دعویٰ ہے شہزادی کا۔ اچھا سوال یہ اٹھتا ہے کہ شہزادی کا معیار کیا ہے؟ یہ تو دعویٰ ہے، شہزادی کے وعدے کا معیار اگر دیکھنا ہے تو شب عید تھی، بچوں نے کہا کل سارے بچے نئے کپڑے پہنیں گے، شہزادی نے کہہ دیا تمہارے کپڑے بھی درزی کے یہاں ہیں، نہ کپڑا خریدا، نہ درزی کو بلایا، نہ درزی کے یہاں دیا، کچھ نہیں، لیکن صرف وعدہ کر لیا درزی۔ تو قدرت نے کہا تم نے اگر کہہ دیا ہے تو پھر رضوان جنت درزی بن کے آئے گا۔ سوچئے جس کا وعدہ اتنا محکم ہو اس کا دعویٰ کس میں آتا ہے؟ جس کے وعدے کی آبرو قدرت رکھتی ہے اس کے دعوے کا معیار کیا ہوگا؟ دعویٰ لے کے آ گئی فدق میرا ہے۔ وقت کا قاضی بھی ہے، خلیفہ بھی ہے، مسند پر بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے کہا دیکھیے ذہن میں یہ رہے، پیغمبر اسلام نے جب کہا تھا قلم و دعوات لیا تو کہا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اب جب شہزادی کونین آئی تو اب حدیث لائی جا رہی، کہا ہم کیا کریں، آپ کے بابا کی حدیث ہے۔ اچھی بات ہے، واہ واہ واہ۔ کیا حدیث ہے؟ آپ کے بابا نے ارشاد فرمایا ہے کہ نحن معاشر الانبیاء، ہم گروہ انبیاء، لا نرث ولا نورث، نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ کسی کو وارث بناتے ہیں۔ دیکھیں جھوٹ بھی بولا تو اگر معرفت رکھتا ہوتا تو جھوٹ بولنے سے پہلے سوچ لیتا، بہت توجہ چاہتا ہوں۔ دیکھیں لیکن پھنس گیا۔ اگر کوئی یہ کہتا کہ حضور کہہ گئے ہیں کہ نہ میں وارث ہوں نہ وارث بناتا ہوں تو بچ جاتا، لیکن اس نے جھوٹ بولنے سے پہلے سمجھ بھی نہ یہ پروردگار عقل مار دیتا ہے۔ جھوٹ اس نے کہا کیا کہا پیغمبر کہہ گئے نحن معاشر الانبیاء، ہم گروہ انبیاء۔ شہزادی نے فوراً کہا جھوٹی حدیث، تو کہہ رہا ہے گروہ انبیاء وارث نہیں ہوتے، قرآن کہتا ہے برے سا سلیمان اور داؤد، ہم نے سلیمان کو داؤد کا وارث بنایا۔ یہ جھوٹ بولا نا شہزادی نے فوراً، جب پیغمبر نے کہا حدیث ہندو تو کہا قرآن کافی، جب شہزادی قرآن کی آیت لائی تو کریں گواہی لائیے۔ شہزادی قرآن کی آیت دیکھئے ایسے مسئلہ تم واضح نہیں ہو رہا، ایسا کیجئے آپ گواہی لائیے۔ شہزادی کونین گواہی میں اپنے دونوں بیٹوں کو لے کے آئے، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام۔ اس لیے آئی ہے اپنے حق کے دفاع کے لیے، اپنے دعوے کی دلیل کے لیے۔ وقت کا قاضی بھی ہے، وقت کا خلیفہ بھی ہے، اس زاویے سے غور کیجئے گا، ایک سوچنے کی جگہ ہے۔ وقت کا خلیفہ بھی ہے، قاضی بھی ہے۔ شہزادی کونین سے کہہ رہا ہے کہ یہ آپ کے بیٹے ہیں، اولاد کی گواہی ماں باپ کے حق میں قبول نہیں ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ وقت کا خلیفہ بھی ہے، قاضی بھی ہے۔ غور نہیں کر رہے ہیں، خود ہی خلیفہ ہے، خود ہی قاضی بھی ہے۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ نبی کی بیٹی سے۔ کس کے لیے کہہ رہا ہے؟ نبی کے نوازوں کے لیے، کہ ان کی گواہی آپ کے حق میں قبول نہیں ہے۔ میں اس کا یہ دعویٰ مان لیتا، مگر یہ کہنے سے پہلے اسے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا، اس لیے کہ خود بھی خلیفہ
تو یہ جملہ نبی کی بیٹی سے کہنے سے پہلے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے گا. عجیب و غریب مسئلہ ہے. آپ کی بیٹی کی گواہی آپ کے لیے قابل قبول ہے, نبی کی بیٹی کے لیے اس کے بیٹوں کی گواہی قابل قبول نہیں ہے. لیکن تاریخ کہتی ہے شہزادی نے فوراً اپنے گھر کی کنیز جناب ام ایمن کو بطور گواہ پیش کیا. جناب ام ایمن بڑی باعظمت خاتون. تاریخ کہتی ہے جناب ام ایمن آئی, خلیفہ سوال کرتا ہے ام ایمن کیا تم گواہی دیتی ہو کہ فدق سیدہ کا ہے؟ جناب ہم آپ جیسے, میں نے وہی کہا نا کہ شہزادی نے معیار کہاں پہنچایا ہے. جناب ام ایمن ہم آپ کے جیسے گھر کے خاتون ہوتی کیا کہتی ہاں یا نہیں؟ لیکن جناب ام ایمن نے تیسرا راستہ اختیار کیا. جب وہ سوال کرتا ہے کہ بتاؤ فدق سیدہ کا ہے یا نہیں ہے, ام ایمن کہتی ہیں پہلے یہ بتاؤ کہ کیا تم نے پیغمبر کی حدیث سنی ہے کہ ام ایمن جنتی عورتوں میں سے ایک ہیں؟ ام ایمن سوال کریں. تاریخ کہتی ہے خلیفہ سے پہلے جو مسجد صاحب سے چھلک رہی تھی ہر ایک کی زبان سے جملے تھے. بے شک ہم نے پیغمبر سے سنا ہے کہ پیغمبر نے ام ایمن کے لیے کہا ہے کہ ام ایمن جنتی عورتوں میں سے ایک ہے. جب اپنے جنتی ہونے کی گواہی لے لی تو ام ایمن فوراً دوسرا سوال کرتی ہے کیا کوئی جنتی عورت جھوٹ بول سکتی ہے؟ جب اپنے جنتی ہونے کا اور جھوٹے نہ ہونے کی گواہی لے لی تو ام ایمن کہتی ہے سن, میں نے پیغمبر کو اپنے کانوں سے کہتے ہوئے سنا ہے کہ پیغمبر نے کہا ہے کہ یہ فدق سیدہ کا حق ہے. بہت توجہ چاہ رہا ہوں. جب ام ایمن نے یہ گواہی دی, اب جو تاریخ آپ سنتے ہیں نا کہ فلاں نے دیوالہ لکھ کے دیا تھا, فلاں نے پھاڑ دیا, یہ شہزادی کی محبت میں لکھ کے نہیں دیا تھا. اگر نہ لکھتے تو بھاری مسجد میں جھوٹے بن رہے تھے, اس لیے لکھ کے دیا. صلوات بھیجے پر محمد والے جناب ام ایمن آتی گواہی دی ہے. جناب ام ایمن تاریخ کہتی ہے گواہی کا یہ اثر ہوا کہ قبالہ لکھنے پر مجبور ہوا. شہزادی لیکن لکھی پھاڑ دیا گیا اور اس کے بعد جو جملہ کہا گیا اسی خلیفہ نے پھر کہا کہ ام ایمن کی گواہی پر کیسے یقین کیا جائے, اس لیے کہ ایک مرد کے مقابلے میں 2 خواتین گواہ ہونا چاہیے, یعنی 2 عورتیں ایک مرد کے برابر ہیں. اے کاش کہ اپنی خلافت کے لیے بھی یہی سوچ لیا ہوتا. صلوات بھیجے پر محمد والے. تاریخ کہتی ہے کہ جناب ام ایمن کی گواہی کو جب یہ کہہ کے رد کیا گیا, اب شہزادی نے مولا کائنات کو گواہ بنا کے پیش کیا. اب آنے والے مورخین یہ لکھتے ہیں کہ صاحب وہ علی اپنے فائدے کے لیے گئے تھے گواہی سے, اس لیے کہ زوجہ کو ملتا تو ملکیت علی ہی کی ہوتی. جب مولا کائنات گواہ بن کے گئے تو کہا گیا کہ علی اپنے فائدے کے لیے گئے تھے. لیکن جب مولا کائنات کے خلافت کا دور آتا ہے تو یہی مورخین لکھتے ہیں اگر فدق تھا تو پھر علی نے کیوں نہیں لے لیا؟ سوال کرتے ہیں نا کیوں نہیں لے لیا. 7ویں امام کے زمانے میں ہارون نے امام سے پوچھا تھا کہ ہم آپ کو فدق واپس کرنا چاہتے ہیں, حدود بتائیے ہم واپس کر دیں گے. اور جب امام نے حدیں بتائیں تو تاریخ کہتی ہے گھبرا کے کہتا ہے کہ فدق مانگ رہے ہیں کہ ہماری حکومت مانگ رہے ہیں. جی تاریخ میں لکھا ہے کہ 70,000 تولے سالانہ آمدنی ہوتی تھی فدق کی.
جس سے شہزادی کونین غریبوں کی پرورش کرتی تھی، معمولی ملکیت نہیں تھی۔ بہرحال مولا کائنات کیوں نہیں لیا؟ دیکھیے دو جواب ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم شریعت میں کسی چیز میں انٹرسٹ کے قائل نہیں ہیں، لیکن اگر مولا کائنات نے اپنے دور حکومت میں فدق واپس لے لیتا تو مجرم سے عذاب شاید کم ہو جاتا۔ علی نے کہا قیامت تک تیرے اوپر فدق کا مقدمہ رہے گا، قیامت تک عذاب جاتا رہے گا۔ اس میں ہم انٹرسٹ کے قائل ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر مولا نے کچھ نہیں لیا تو 3 سال بھی چین سے حکومت نہ کرنے دی۔ اگر علی نے کہیں فدق کا نام بھی لے لیا ہوتا تو اسلام ٹکڑوں میں بٹ گیا ہوتا۔ دولت کے لیے مسلمان ہونے والے اور ہیں، دولت لٹا کے مسلمان بنانے والے اور ہیں۔ صلوات بھیجے پر محمد تو یہ مسائل تھے وہاں پر۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو چیز میں نے کہی اکلوتی گواہی ہے کہ بابا نے میرے بابا سے پیغمبر نے کہا، پیغمبر اسلام کا آخری وقت ہے، پیغمبر نے ایک لشکر ترتیب دیا جس کا نام جیش اسامہ تاریخ میں ملتا ہے۔ یہ بھی عجیب و غریب مسئلہ ہے کہ اسلام کے جتنے محترم نام تھے انہیں ایسا بدنام کیا گیا ہے کہ بقول شاعر گلیوں میں بک رہے ہیں تیرے قیمتی لباس، حجام ہے خلیفہ قصائی امام ہے۔ اسلام کے نام بدنام کیے گئے۔ اسامہ کتنا محترم نام تھا کہ پیغمبر نے آخری موقع پر انہیں لشکر کا علمدار بن گیا۔ اور اس کے بعد پیغمبر کی حدیث کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا اس پر میری اعلان ہے، خدا کی اعلان ہے، جو اسامہ کے لشکر میں نہ جائے۔ بہت لوگ آئے بہانے لے کہ یہ اسامہ کمسی نادو کیسے ایسے، پیغمبر نے کہا یہی خدا کا پسند ہے۔ اب جب لان کا مسئلہ آ گیا تو تاریخ کہتی ہے کہ مجبوراً جانا تھا، چلے، لیکن مکے کی حدود، مدینے کی حدود کے باہر نکل کے پڑاؤ ڈال دیا گیا، اس لیے کہ ادھر گھر سے رابطہ جڑا ہوا تھا۔ بار بار خبر جا رہی تھی کہ پیغمبر کی طبیعت بہت ناساز ہے، بہت ناساز ہے۔ اب ایک روایت یہ ہے نا آپ کے سامنے، سارے کے سارے مسلمانوں نے لکھا کہ پیغمبر نے یہ حکم دیا کہ جو اسامہ کے لشکر میں نہ جائے اس پر میری بھی لعنت ہے، خدا کی بھی لعنت ہے۔ دوسری روایت جو عالم اسلام بطور دلیل پیش کرتی ہے کہ آخری وقت میں پیغمبر نے میرے بابا سے کہا کہ جا کے میری جگہ نماز پڑھا دیجئے۔ دو روایتیں، پہلی روایت جو نہ جائے اس پر لعنت، دوسری روایت جس سے خلافت ثابت کی گئی، اس کا مطلب یہ مدینے میں موجود تھے۔ بہت توجہ چاہ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ مدینے میں موجود تھے۔ ایک مثال کا سہارا لے لوں، بات زیادہ واضح ہو جائے گی۔ فرض کیجئے میں یہاں مجلس پڑھنے کے لیے آیا، آصف بھائی نے مجھے بلایا، مجلس پڑھ کے جب میں جانے کے لیے تیار ہوا تو ان کے گھر کا چوکیدار دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا مولانا صاحب آج نہ جائیے۔ انہوں نے پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب میں رات میں سو رہا تھا تو میں نے خواب یہ دیکھا تھا کہ جس ٹرین سے جانے والے ہیں اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ ان کے دل میں شک آ گیا، انہوں نے جانے نہیں دیا۔ اگلی صبح خبر آئی کہ واقعی اس ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ انہوں نے اپنے چوکیدار کو بلایا، بلانے کے بعد اسے بہت زیادہ انعام و اکرام دیا۔ انعام و اکرام دینے کے بعد کہا یہ تمہارا انعام ہے اس لیے کہ تم نے ہمارے مولانا کی جان بچائی، مگر میں تمہیں نوکری سے نکال رہا ہوں۔ اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ مولانا کے سامنے تم نے اقرار کیا ہے کہ اس سے پچھلی رات کو تم سو رہے تھے، تم نے خواب میں دیکھا تھا ہم تمہیں جگنے کی تنخواہ دیتے ہیں، سونے کی نہیں دیتے ہیں۔ یہی تو ہم بھی کہتے ہیں کہ نماز پڑھا کے اقرار کر لیا کہ پیغمبر کے قول کے بعد بھی یہ مدینہ چھوڑ کے نہیں گئے تھے۔ کیوں؟ وجہ وہی ہے کہ شہزادی کونین نے جو علم کی شمع روشن کی۔ ایک خاتون کے لیے کچھ مرحلے بڑے مشکل ہوتے ہیں، ہمارے سماج میں بھی آتے ہیں، اور وہاں کے اوپر ایک خاتون کا خود پر قابو رکھنا بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔
پہلا مرحلہ اگر اچانک کسی کے انتقال کی خبر آ جائے خواتین حواس واختہ ہو جاتی ہیں. دوسرا موقع شادی اور بیاہ کا ہے. وہاں کے اوپر یہ ہوتا ہے اگر مولوی ٹائپ گھر کے مرد ہیں تو فوراً کہا جاتا ہے آپ اپنے پاس رکھیے, یہ شادی ہے یہاں آپ کی نہیں چلے. ہوتا ہے نا سماج ہے. تیسرا مرحلہ ہوتا ہے کہ اگر کسی خاتون کو کورٹ کچہری جانا پڑ جائے تو وہاں حجاب رخصت ہو جاتا ہے. شہزادی کونین کی حیات طیبہ میں یہ تینوں حساس پہلو آئے. جنگ احد میں جب یہ خبر بلند ہوئی کہ قتل محمد پیغمبر قتل کر دیے گئے ہیں, شہزادی مدینے سے میدان احد میں آئی ہے, لیکن کوئی جھوٹی سے جھوٹی تاریخ دکھا دے کہ شہزادی کے حجاب میں کہیں سے کوئی فرق آیا ہے. اپنے خاندان کو تو چھوڑ دیجیے, یہودی نے اپنے یہاں شادی میں بلایا ہی اسی لیے تھا کہ پیبند لگے کپڑے پہن کے آئیں گی تو ہم مذاق اڑائیں گے. لیکن تاریخ یہ لکھتی ہے کہ سیدہ گئی تنہا تھی مگر اپنے ساتھ 500 کو اسلام میں لے کے واپس آئی ہے. لیکن کوئی جھوٹی تاریخ بتا دے کہ شہزادی کونین کے حجاب میں کہیں سے کوئی فرق آیا ہو. شہزادی کونین اپنے حق کا پورا مقدمہ لڑنے کے لیے تابع خلافت میں گئی ہیں, مگر کوئی جھوٹی سے جھوٹی روایت بتا دے کہ شہزادی کے حجاب میں کہیں سے کوئی فرق آیا ہو. یہ شہزادی ہر موقع پر نمونے عمل بن کے بتا رہی ہے. اے میری کنیزوں, اے میرے گھر کی خواتین, دیکھو اگر پردے میں رہو تو تمہاری عزت دنیا میں بھی رہے گی آخرت میں بھی رہے گی. حجاب تمہاری زینت ہے, حجاب تمہاری عفت ہے. اور ایک جملہ کہوں, ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا, اے بیوی آیت تطہیر آپ کا اظہار کیے ہوئے ہے, آپ کو پردے کی ضرورت کیا ہے؟ تو شاید شہزادی کونین پلٹ کے جواب دے کہ میں حجاب کر کے تمہیں سلیقہ سکھا رہا ہوں کہ اگر ترقی یافتہ دور میں دنیا تمہیں حجاب میں دیکھ کے بیکورڈ کہنے لگے تو شرمندہ نہ ہونا, بلکہ یہ سوچ لینا کہ اپنی شہزادی کی سیرت پہ عمل کر رہے ہیں. ایک سلام بھیجے بھائی محمد والے لیکن بڑی معذرت کے ساتھ منبر پہ آنے کے بعد کہنا میرا فرض ہے, ذمہ داری ہے میری شہزادی. آج جب ہم اپنی ماؤں بہنوں سے حجاب کی بات کرتے ہیں پلٹ کے ہمیں جواب دیا جاتا ہے پردہ نگاہوں کا ہونا چاہیے. یقیناً آپ کنیز سیدہ ہیں, آپ کی نگاہیں پاک ہیں, لیکن ہندوستان کے جس معاشرے میں آپ زندگی گزار رہی ہیں اس میں روڈ پہ نکلی ہے تو سامنے والے کی نگاہوں کی ذمہ داری کون لے گا کہ وہاں عفت ہوگی. شہزادی کے معیار, شہزادی کی زندگی میں معیار ملیں گے. بیت الشرف کے دروازے پر نبی اکرم تشریف لائے ہیں. دق الباب کیا, سوال کیا کون؟ کہا میں تمہارا بابا. کہا بابا تشریف لائیے. کہا بیٹی میرا صحابی میرے ساتھ ہے. کہا بابا رک جائیے میں پردہ کر لوں. پیغمبر پلٹ کے جواب دیتے ہیں میرا صحابی نابینا ہے. شہزادی پلٹ کے جواب دیتی ہیں بابا وہ نابینا ہے, میں تو نابینا نہیں ہوں. یہ شہزادی کا جواب قیامت تک کے لیے حیا کی چادر بن گیا ہے. بلکہ ایک جملہ کہہ دوں, جو حجاب نہ جانتے ہوں وہ کیا جانیں گے کہ بے حجابی کسے کہتے ہیں. ایک سلامات بھیجے پر محمد وآلہ. ایک خاتون کے کردار معاشرے میں بنت نبی نے کس معیار پر پہنچایا. اب جہاں سے چاہیے کردار کو دیکھتی چلی جائے. دونوں کردار, شوہر کا بھی اور زوجہ کا بھی. تاریخ ایک موڑ لگتی ہے کہ شوہر کے دل میں تمنا ہے کہ ایک بیٹا جو کربلا میں میرے حسین کے کام. تو اگر شوہر کے دل میں یہ تمنا ہے تو کیا فاطمہ کے دل میں یہ تمنا نہ رہی ہوگی کہ ایک بیٹی ہو جو کربلا میں زہرا بن کے حسین کی نصرت کرے.
बड़ा मिलता जुलता किरदार है दोनों का। अगर ज़हरा पहलू शिकस्ता होने के बाद ये कहती हुई उठी थी कि अबुल हसन को छोड़ दो वरना मैं अपने सर के बाल खोल दूंगी, तो करबला के मैदान में टीले पर खड़ी ज़ैनब ये कह रही थी, क्या तू ही मेरा भाई है? जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। खिताब किसी गम में न रुलाए सिवाय गम सैयदे कौनैन के। तारीख कहती है कि जब शहजादी दरबार खिलाफत से वापस आई हैं, ज़ैनब माँ से लिपट गई। सवाल करती हैं, अम्मा आप दरबार में हो आई? शहजादी ने लरसते हुए कहा, हाँ बेटी मैं दरबार में हो आई। ज़ैनब सवाल करती है, अम्मा ये आप पर इतना राशा क्यों तारी है? सैयदा जवाब देती है, ज़ैनब मैं इतने घंटे दरबार में खड़ी रही मगर मुझसे किसी ने बैठने के लिए भी मैं कहूँगा बीबी ये इब्तिदा है। आप दरबार में खड़ी थी, कोई तमाचे नहीं मार रहा था। आप दरबार में खड़ी थी, कोई ताजियाने नहीं मार रहा था। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। रहलते पैगंबर को भी चंद दिन गुजरे थे, चंद दिन गुजरे थे। मौलाए कायनात बैतुल में तशरीफ लाए, मदीने के लोगों ने अली को रोका और कहे, अली सैयदा से कह दो कि या तो दिन में रोया करें या रात में रोया करें। मुझे इंसाफ से बताओ, एक खातून के रोने की कितनी आवाज होती है, एक खातून का गिरिया कितनी आवाज होगी। लेकिन मदीने वालों को यह भी बर्दाश्त न था कि सैयदा अपने बाबा पर आंसू बहाए। मौलाए कायनात आए। तारीख कहती है जैसे ही मौला शहजादी के सामने जाके खड़े हुए ना, शहजादी ने देखा। देखने के बाद शहजादी कहती है, ए अबुल हसन मैंने सुना है कि लोग आपको सलाम नहीं करते। अल्लाह अल्लाह क्या वक्त आ गया। ए अबुल हसन मैंने सुना है कि लोग आपको सलाम नहीं करते। मौला कहते हैं, सैयदा अब मैं सलाम करता हूँ, लोग मुझे जवाब नहीं देते। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। तारीख कहती अली सर झुकाए खड़े हुए थे। सैयदा सवाल करती अबुल हसन आप इतना खामोश क्यों हैं? मौला कहते हैं, सैयदा मदीने के लोगों ने आपके लिए पैगाम भेजा है। ए अबुल हसन क्या पैगाम है? कि मदीने के लोगों ने कहा है सैयदा से कह दो या तो दिन में रोया करें या रात में रोया करें। सैयदा तड़प के कहती है, या अली इनसे कहती है, अब मैं ज्यादा दिनों की मोहताज नहीं हूँ, ज्यादा दिनों के जिंदा रहने वाली नहीं हूँ। मौला फरमाते हैं, सैयदा मैं मदीने के बाहर तुम्हारे लिए एक हुजरा तामीर करता हूँ, तुम दिन में वहां आंसू बहाया करना, रात में घर में अपने बाबा पे गिरिया करना। तारीख कहती है मौला लेके गए, एक दरख्त था, शहजादी दिन भर उसके साए में बैठ के अपने बाबा पर आंसू बहाती थी। एक दिन जब शाम के वक्त मौला लेके पहुंचे तो तारीख कहती है सैयदा बिलक बिलक के रो रही थी। अली ने जब यह मंजर देखा सवाल करती है, बिन्ते रबी क्या आज आपको बाबा की याद ज्यादा शिद्दत से आ रही है? सैयदा कहती है, अली आपने गौर न किया, ये मुसलमानों ने वो दरख्त भी काट दिया जिसके साए में मैं बैठ के गिरिया करती थी। ये अली का पीला दिन धूप में बैठ के रोती रही। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। लीजिए वो मौका आया कि मौला में तो शर्फ से तशरीफ ले गए। तारीख कहती है ये सारी मुसीबतें गुजरती रही। मर्सिया सुनते हैं ना कि शहजादी ने कहा पढ़ा था, सुब्बत अलैया मसाइबुल्लाह और कहा सुब्बत अलैया में सिर न दे लिया। जैसी मुसीबतें पड़ी है अगर दिनों पर पड़ती तो तारीख रात में तब्दील हो जाते। तारीख का मंजर आपके सामने पेश करूं। मैंने 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 बहुत पहले किसी शायर का शेर सुना था। जब वो शेर सुना था तो मैं अक्सर ये सोचता था कि क्या ऐसा हुआ भी होगा, क्या ऐसा हो सकता है कि बिन्ते रसूल इतना तड़प के रोई हो। शायर कहती है बतूल रो पड़ी फिजा को ये बताते हुए, हसन ने देखा है मुझको तमाचा खाते हुए। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। तारीख कहती है मदीने की एक गली ऐसी थी, देखिए देखिए बच्चों की खासियत
مولا فرماتے ہیں اے زینب و ام کلثوم، اے حسن و حسین، تمہاری ماں کی وصیت یہ ہے کہ کچھ لوگ جنازے میں نہ آنے پائیں۔ دیکھو اگر بلند آواز سے گریا کرو گے تو لوگوں کو پتا ہو جائے گا گریا کرنا مگر اپنی آواز کو آگے